السلام علیکم، میرا نام سندس اشفاق ہے. میں نے مائکروبیولوجی میں MS کیا ہے اور میرا تعلق 410 سے ہے اور میں یہاں پشاور میں ہی رہتی ہوں. کیا کیا مشکلات سامنے آئیں جب یہ آپ نے اپنے ایجوکیشن کا سفر جاری رکھا، اور کہاں کہاں ایسے موقع آئے جہاں پر آپ ڈسارٹ ہوئی؟ اسکولنگ کا سسٹم جو ہے وہ، میری مما جو ہے وہ ٹیچر ہے، تو سٹارٹ میں تو میں نے انہی کے ساتھ پڑھا ہے. پھر جب انہوں نے مجھے اسکول میں ایڈمیشن دلوایا پرائیویٹ اسکول میں نا، تو وہاں پہ یہ مشکلات ہوتی تھی کہ اکثر بارشیں ہو جاتی تھی یا پھر سیویج سسٹم خراب ہو جاتا تھا، تو پانی جمع ہو جاتا تھا. تو میں 7-8 دن بھی ایسا ہو جاتا تھا کہ میں اسکول نہیں جاتی تھی کیونکہ وہاں پہ پانی جمع ہوتا تھا. پھر میرے پیرنٹس نے فیصلہ کیا اور ہم ادھر پشاور شفٹ ہوئے میرے لیے کہ یہاں پہ پھر تھوڑی آسانی ہوتی ہے، سڑکیں بھی پکی ہے تو یہاں پہ آسانی ہوئی. پھر فرنٹیئر کالج میں نے اپنا FSC کیا، اور جب میں بے نظیر یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا تو یہاں پہ جب میں ڈسہرٹ ہوئی ہوں تو وہ اس طرح کہ میری 4th فلور پہ جو ہے وہ کلاس تھی. تو جب میں پہلی دفعہ 4th فلور پہ گئی ہوں تو میں ظاہر ہے تک گئی تھی، میرے لیے 4th فلور پہ جانا بڑا مشکل تھا. تو وہاں پہ میں تھوڑا سا ڈسہرٹ ہوئی تھی کہ بس میں نے اور آگے نہیں پڑھنا کیونکہ یہ بہت مشکل ہے. لیکن پھر میری امی نے مجھے کہا کہ ایک دن تک جاؤ گی، دوسرے دن تک جاؤ گی، تیسرے دن تک جاؤ گی، چوتھے دن تو میں یہ نارمل چیز لگے گی. اور ویسا ہی ہوا. پھر کلاس میں یونیورسٹی میں مجھے ایسی فرینڈز ملی، ایسی کلاس میٹس ملی جو میرا بیگ کیری کرنا اوپر تک اور جو چیزیں میرے ساتھ ہوتی تھی وہ، تو اس سے مجھے بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی. پھر میں نے، اور پھر آپ یقین کریں MS میں ایسی ٹیچرز بھی آپ کو ملتی ہیں کہ پھر وہ آپ کو تھوڑا، لیکن جو میری اپنی سپروائزر تھی نا وہ ایسی خاتون تھی کہ انہوں نے کبھی یہ مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہاں آپ میں کچھ ڈفرینٹ ہے. وہ جو ہے وہ بہت اس چیز میں وہ کرتی تھی، خیال رکھتی تھی کہ اس کو فیل نہ ہو. تو یہ جو جس ہرٹ میں ہوئی ہوں وہ اسی بات پہ ہوئی ہوں کہ 4th فلور پہ کلاس تھی تو میرے لیے 4th فلور پہ جانا تھوڑا مشکل تھا. اکثر جب میں راستے میں گزرتی ہوں تو لوگ مجھے ایسا دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی آٹو عجوبہ یا پھر میرے کوئی سین نکلے یا کچھ عجیب اس طرح کا کچھ لوگ ایکسپریشن اس طرح دیتے ہیں کہ آپ کو خود ہی فیل ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہے، کوئی ڈفرینٹ ان کو لگ رہا ہے. اور ٹیچرز کی باتیں اور مجھے جو فیس کرنا پڑا ہے وہ یہی کہ جب میں MS میں تھی تو ظاہر ہے شاید وہ مجھے سمپتھی کی وجہ سے کہتی تھی. میری جو سینئرز تھی وہ، تم ریسرچ میں مت جاؤ، ریسرچ بہت مشکل کام ہے، تم ویٹ لیب میں نہ جاؤ، ڈرائی لیب میں جاؤ، ویٹ لیب کا کام بہت زیادہ مشکل ہے، باغ دوڑ کا کام ہے، تم نہیں کر سکتی. لیکن میں نے پھر اپنی سپروائزر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا آپ نے BS میں ریسرچ کی، میں نے کہا، انہوں نے کہا جب وہ وہاں پہ کیا تو یہاں پہ بھی کر سکتی ہے. تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا. ایون میں نے اپنا سارا کام خود کیا ہے، ریسرچ کا سارا کام، جو میرے ڈشز تھی ساری چیزیں خود دھونا، خود اٹھا کے فریج میں رکھنا، انکیوبیٹر میں رکھنا، سارا کچھ میں نے خود کیا ہے. تو میں تو ان لوگوں کو یہی کہوں گی کہ جو دوسرے لوگ جو اس طرح کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں وہ خود اس طرح کے معذور ہے. وہ معذور ہے، ہم ڈفرینٹلی ایبل ہے، وہ معذور ہے. میں تو کہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو جو ہے نا اگنور کرنا چاہیے. جو آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں نا پہلے سے، آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں، فیملی ہو سکتی ہے، آپ کے سبلنگ، وہ پازیٹیو لوگ ہیں، ان کو آپ دیکھیں. اور بھی بہت سارے آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہے نا انکریج کرتے ہیں کہ آپ میں کوئی بھی ڈفرینٹ نہیں ہے، بس آپ تھوڑا سا بس اللہ کی طرف سے وہ ایک چیز ہے تو ہے. ابھی آپ نے CM صاحب کو ایک درخواست بھی دی ہے، کس حوالے سے؟ وہ میں نے اسپیشل پرسن کوٹا کے حوالے سے کی کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی KPK میں. اور ID کارڈ جو ہمارا ہوتا ہے اس میں اسپیشل پرسن کا مارک ہوتا ہے، میرے پاس ابھی اپنا ID کارڈ ہے بھی، تو اس میں اسپیشل پرسن کا مارک ہوتا ہے. تو ابھی اس کی وائلیشن بہت ہو رہی ہے. وائلیشن اس طرح ہو رہی ہے کہ وہ نادرا میں تھوڑے پیسے دے کے آپ اپنا جو ہے ID کارڈ اس طرح کا بنوا لیتے ہیں لوگ، اور پھر وہ اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں اسپیشل پرسن کوٹا کے. تو جب اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ آگے جاتے ہیں اور ہم جیسے حقدار جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا، CM صاحب سے اپنے جاب کی بھی بات کی کہ نہیں؟ ابھی میں کروں گی ان سے، میں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ میرے آفس آ جائیں تو آفس میں کتنی بات پوری کریں. امید ہے؟ بہت زیادہ، مجھے تو ان سے بہت زیادہ امید ہے کہ وہ میری بات کو سمجھیں گے اور اس چیز کو باقاعدہ امپلیمنٹ کریں گے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ اس کو سیریس لیں. اور یونیورسٹیز میں جو ہے وہ اسپیشل پرسنس کے لیے تھوڑے جو ہے وہ فیسلٹیز جو ہے
وہ فراہم کریں. ایم ایس کرنے کے بعد ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ابھی میرا پی ایچ ڈی کا ارادہ ہے، انشاءاللہ میرا ارادہ پی ایچ ڈی کا ہے، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ابراڈ جاؤں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. خصوصی بچوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی؟ خصوصی بچیوں کے لیے یہ میسج دینا چاہوں گی کہ کسی کے بہکاوے میں یا کسی کے اگر آپ کو دیکھ راستے میں جا رہی ہیں اور آپ کو کوئی دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی طرز کار ہے، تو اس چیز کو لے کے ڈس ہرٹ نہ ہو، کیونکہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ یا تو آپ کے پیرنٹس کی وجہ سے سیکیور ہے یا پھر آپ کی تعلیم کی وجہ سے سیکیور ہے. یہ دو چیزیں ہی آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. جو خصوصی بچیوں کے والدین ہیں ان سے میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو انکریج کریں، تعلیم دیں، کیونکہ ان کا آسرا ایک اللہ ہے، ایک آپ ہے، اور تیسرا جو ہے تعلیم ہے. ایسے بچوں کی جو ہے نا ذمہ داری کوئی بھی نہیں لیتا، ایون اپنے بہن بھائی بھی نہیں لیتے بعد میں جا کے. تو تعلیم جو ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے. کسی کے باتوں میں آ کے یا شرم کے مارے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، اس چیز میں بالکل بھی مت آئے. میرے پیرنٹس مجھے ہر جگہ لے کر جاتے ہیں، ہر جگہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں. پہاڑوں پہ چڑھا مجھے، ایون میری ماں پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے بھی انکریج کر چکی ہے، اور میں نے کیا بھی ہے. تو میرے پیرنٹس کی طرح بنے.